أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مختار چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا بالیقین محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ذوق شوق کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دور فتن میں اے لوگو، اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. کیا فقر و غنا کی فکر کر ہیں، یہ عمر بسر ہو جائے گی. سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، ایمان کی دولت لازم ہے. جب باطل حق سے ٹکرا ہے، جب باطل حق سے ٹکرا ہے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے. جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا کر ان سے کہہ دو کیوں ہم سے ناحق الجھتے ہو. انسان کو شرافت لازم ہے. بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھ سے پہلے مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا. اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں.
اور اس سے غرض، اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی، روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے۔ جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا، کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں۔ فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھل لی ہے۔ اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو، چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں۔ ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔ مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے، یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، اردا گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلو جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا۔ جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی۔
تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا؟ تو کیا عشق اپنائے گا؟ تو کیا جانثاری کرے گا؟ تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے۔ تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے۔ اور خدا کی قسم، جس دلہا کے برات کے صحابہ باراتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ، اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر۔ سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں۔ 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو، ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال؟ تکبیر، شان رسالت، صداقت صدیق، آل قربان کر دی صدیق اکبر نے۔ وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا، جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا، اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ اور بعض صحابہ وہ ہیں، اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے، میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں۔ وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا، میں نے ان کو چھیڑ کے بہاوے۔ تیری رشتہ داری اگر گورنروں، وزیروں، سفیروں، امیروں، ذمہ داروں، آڑتیوں، تاجروں سے ہو جائے تو تو بڑا آدمی بن جائے، اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے۔ اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں، کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ تیرا نکاح قاضی پڑھائے، تیرا نکاح مفتی پڑھائے، تیرا نکاح خطیب پڑھائے، تیرا نکاح امام پڑھائے، چاہے تو پیسے دے یا نہ دے، سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے۔ نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا، اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا، ورنہ خدا پہ بات آئے گی، قاضی خود خدا ہے۔ جنہوں نے دھن دولت مال آل
سب کا سب قربان کر دیا ہو، ان کی شان میں لب کشائی، گستاخی، بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے؟ ایسا نہ کرو، باز آؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا۔ کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، 70-80 کے قریب زخم ہے، اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے، کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف۔ تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یار رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوں ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی، اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے۔ یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا نہ۔ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے، کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں۔ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے، عید الفطر وہ سویوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے، جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے، رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہو پولیس آتی ہے۔ یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے ہیں، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے جلوس، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے جلوس۔ پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں، شرارت ہے۔ جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگودے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے۔ نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے۔ جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو۔ انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو۔ انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا، نہیں کسائی کا کھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں۔ کچھ عقل کرو۔ آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاپ لی، اس باقی کی خیر مناؤ۔ اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو۔
اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سوروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں، یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات
ذاتی قدہا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے، اور بڑا مالدار ہونا چاہیے، اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے، اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے۔ اگر عزت کو چھیڑو گے تو یہ نقصان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا۔ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مذہبی آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا،
उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है, हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज बिल्ला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई, अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया, पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो। बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे, 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही, सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो। कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह, हो जी साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, भला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे, तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है। मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से कहा क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया, ये चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है, बाप दादा का। फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के, हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार, लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए, सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरम में गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को, कि हाँ, कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया, कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं।
دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے. اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں, تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے, مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا, اسلام کے قریب نہیں آتا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا. نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں. 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے. ایک آدھ جس کی لات ماری جائے, جس کی آنکھ ماری جائے, مولانا اس کو قبول فرما لیجیے, آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے. بولا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا. چنگا مال انگریز واسطے, موئے ہویا مال خدا واسطے. پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے, او مٹیریل تو دیکھو. تساں مدرسے دے وچ جڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ. جو مٹیریل سٹے سو یہ جو مال تیار ہونا ہے نا. مٹیریل دیسی تے مال ولیتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ, معذور لوگ, پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے, حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا, اور معلومات تو الگ رہی, قرآن مجید کی معلومات الگ رہی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی. بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی. اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو, اور شام کو سنتا تھا, تصحیح کرتا تھا. تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو. مولوی چنگے نہیں, مولوی چنگے نہیں. مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے. عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے, عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا, ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے. کوئی مر جائے گا, بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو, فلانے مولوی صاحب کو ہی بلاؤ بھائی. جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا. پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے, سموسے کھلاتا ہے. مولوی یوں کرتے ہیں, مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا, ہم یتیم ہیں. جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ. خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر. جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو, ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو. کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا, مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا, کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا.
عبدالرب نستر مرحوم پیدا کیا، نواب ممتوت پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر! تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو، جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا۔ عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا۔ وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک۔ قاری محمد طیب صاحب مدظ ذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا۔ کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو۔ خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا۔ اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا، اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی۔ جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی۔ جن عزیزوں اقربا رشتہ داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں، یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے۔ اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی۔ قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں۔ قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی، بے وفا نہیں، بے وفا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی۔ سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو۔
اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی اور نانی اماں بھی. یعنی جہاں لڑکیاں لاریاں کھڑی تھی وہاں لائنوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ، قبر کی تیاری ہے، بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے، بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے، غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا، میرے گھر میں نبوت آ گئی، میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی، اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے، مارے گا. میں بہن ہوں، یہ بہنوئی ہے، گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا، دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا. فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے، جس شہر سے، جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے. نبی نے ہوئی شے نہیں منگی. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے، اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو، چائے پیو، دودھ پیو، میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا، ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی. بھائی جان کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو؟ بالکل نہیں، صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب؟ ایمان بول رہے ہیں، فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے، تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری، ایمان میرا، جان میری، گھر میرا، تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو اور خاموش رہ جائے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو، مارا بہنوئی کو، خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی، سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے. میں بہن ہوں، میرا ماں جایا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق، او میرے بھائی، آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟
ختم کرنے کا پروگرام ہے، اجاڑنے آیا ہے؟ بہنوں ہی کو چھوڑ دیا، بہن کو پل پڑے، اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا، اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حق، دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری، مارا غیرت دینی میں آ کر کے مارا، یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی، یہ میرا بہنوں یہ بے دین کیوں ہو گیا، میں ان کو ماروں گا، میں ان کو مارتا جاؤں گا۔ بہن ایمان والی ہے، خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو، اللہ کی طاقت، توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو۔ کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا، مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا، کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا۔ ذرا زور لگا، میں عورت ہوں تو مرد ہے، میں صرف ضعیف ہوں تو مکے کا بہادر ہے، تیری چھٹی ہے، آ میدان میں، ادھر ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما میں ہم جگر آزمائے، تو مارتا جا، قیمہ تو بنا سکتا ہے مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا۔ نعرہ تکبیر! تجھے بھول ہوئی؟ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا، میں نے اسی کا پی رکھا ہے، پھر آ مقابلے میں، میدان میں آ، مار مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے، قرآن چھڑانا چاہتا ہے مار سے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں، احترام کرتی تھی، اتنی شرمیلی لڑکی اور آج چیلنج، چھٹی کر رہی ہے میری مکے کے بہادر کی۔ کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتی۔ فرمانے لگے، بیٹھ گئے، ذرا سا سانس لیا، اس نے کہا اچھا چلو بعد کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم مجھے وہ دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، میں دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں اتنی جرأت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی اسپرٹ ہے کہ میں مارتا مارتا تھک گیا، تو مار کھاتی نہ تھکی۔ کوئی کمزور دل کی ہوتی، اچھا بھائی جان ابھی لاتی، فوراً چلی جاتی۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل ہوں، تو نے قرآن کے تقدس کو اس وقت میں بھی سمجھایا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، ناک سے لہو بہ رہا ہے، ڈر کی ماری ایسے وقت میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی بے ادبی کرنے والوں جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ جاؤ، ادب سیکھ کے آؤ۔ معمولی باتوں پہ قرآن اٹھانے والوں، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر قرآن پڑھ کے جنت میں مردوں کو ٹھوکنے والوں، عقل کرو۔ جھوٹ بول دیتے۔ ایک بہت بڑا وزیر بیچارہ اب تو باملک سے باہر ہے، میرا ایک دوست یقین کرو ابھی زندہ ہے سندھ کے علاقے میں، میرے ساتھ قرآن شریف پڑھا، اکٹھے پڑھے، برادری کا بھی رشتہ دار بھی ہے۔ اتفاق سے میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وزیر کی مر گئی ماں، اس نے اب وہ ٹیلی فون میں اس نے کہا ہوگا نا، اس کی تو میں نہیں سن رہا تھا کہ قرآن شریف آپ نے پڑھے، سارا دن میں وہاں مہمان تھا، میں وہاں رہا،
کسی نے ایک سورت نہیں پڑھی قل واللہ بھی، اور یہ ٹیلی فون میں کہہ رہا کہ 80 قرآن ختم ہو گئے سائیں۔ بھلا 80 قرآن کی آسان ہے ختم کرنے؟ کارخانے تم سنبھالو، دکان کی چابی پہلے سے تو سنبھالے، سکوٹر کار تیری، کوٹھی بنگلہ تیرا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے مر جائیں ہم کیوں تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل دھوکہ ہے، کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو تھوڑا بہت، قرآن کو اتنا چھوٹا نہیں جو کر کے پڑھ دیا جائے۔ خود سیکھو نا، لڑتا ہے قرآن، اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑا ہو کر گھر بیٹھ کر ماں بیٹی بہن قرآن پڑھے اور تجھے بخشے، اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، سر خالی ہے مولویوں کے۔ قرآن پڑھو نا، تم تو جنازے کی دعا نہیں سیکھتے، ہم قرآن شریف پڑھتے رہے 24 گھنٹے کیوں؟ اور تمہارے لیے ہمارے ماں باپ نہیں مرے، ہم ان کے لیے نہ پڑھیں گے؟ تیرا باپ زیادہ اچھا ہے۔ کوئی پنسل بھیجا کرتے ہو مولویوں کے گھر، وظیفے باندھ رکھے ہیں، کوئی زمین تم نے دے رکھی ہے تھوڑی تھوڑی، قلہ 2 قلے مولویوں کو، اور میں قرآن پڑھوں گا، اپنی اماں کے لیے پڑھوں گا، اپنی ساس کے لیے پڑھوں گا، اپنے نانا، میرے کوئی تھوڑے ہیں۔ اور اگر تم یوں کہو گے کہ چلو جی بچا کچا ثواب دے دینا، پھر جیسے شادیوں میں تم فقیروں کو کھرچن دیا کرتے ہو نا، ہمارے پاس بھی جو کھرچن بچے گی تو دے دیں گے۔ فقیر کھڑے رہتے، باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ، اور پکانے والوں کہتے ہو دیکھو ادھر کھرچن پڑی ہوگی، ذرا دے دینا ان کو، فقیر کھڑے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ادب کا مظاہرہ کرتی ہے، جانتی ہے مجھ پہ جتنی مار پڑی تو پڑی، پر قرآن مجید کا تقدس مجروح نہ ہو۔ کہنے لگی بھائی جان ٹھیک ہے، تم قرآن مجید دیکھنے کے لیے مانگ تو رہے ہو، صاف مسئلہ کہہ ڈالا۔ کہنے لگی وہ مقدس کتاب ہے، وہ پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ کلام ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے، کالی کملی والے کا ایک دفعہ کا نہیں لاکھوں مرتبہ کا تلاوت کردہ کلام ہے، محبوب کا کلام ہے، پاک کلام ہے۔ تو ابھی کافر نہ پاک ہے، اللہ کا پاک کلام کفر کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ خون تھوک رہی ہے، لہو بہہ رہا ہے، ادھر جھولی پھیلی ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس کانٹا بدل گیا۔ اس نے کہا فاطمہ مارا تو میں نے تجھے بے شک، پر میں بھی وہ دیکھ کے چھوڑوں گا جس نے تجھے اتنی طاقت دے دی، اتنی جرأت، اتنی شجاعت، اتنی بہادری۔ مجھے غسل کرا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ پانی لائی، بھائی کو غسل کرا رہی ہے، پانی ڈال رہی ہے، غسل کرا رہی ہے، ادھر ناک سے منہ سے لہو بہ رہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتی ہے پروردگار پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر دھونا تیرا کام ہے۔ الہی میں اندر صاف نہیں کر سکتی، میں اتنا کر سکتی تھی، بال لوچے گئے، مار کھائی، میرے خامد نے مار کھائی، میں نے مار کھا لی، الہی میں اپنی مار کو بھول جاؤں گی، میرے بھائی کو دھو دے، تیرا کام ہے صاف کرنا۔ غسل کرا دیا، اور اس کے بعد وہ برقے لا کر کے ہاتھ میں دیے،
جن میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی، کہا اب اس قابل ہوئے ہو کہ پروردگار عالم کے کلام کو ہاتھ میں لے سکو، ورقہ ہاتھ میں دیا، ایک آیت کی تلاوت کی، آنسو جاری ہو گئے، ادھر کانٹا بدل گیا، فرمانے لگے چلو ڈھونڈیں، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ فرمانے لگے او فاطمہ بنت خطاب، او میری بہن، میں قتل کے ارادے سے چلا تھا، منصوبہ لے کے چلا تھا، برا ارادہ لے کے چلا تھا، آج تو یوں کر میرے گلے میں رسی ڈال کر آقا کے دربار میں گھسیٹ کے لے چل۔ کہنے لگی مجھے گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے قبول فرما لیا۔ روتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں، کسی صحابی نے دیکھا فاروق آ رہے ہیں، لرزنے لگے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر فاروق ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کا شیر، نبی کا شیر، کہنے لگے پرواہ نہ کرو، اگر ٹھیک ہو کے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فیصلہ یہی کر دوں گا۔ پتا چلا اس سے بھی بڑے بڑے پہلوان وہاں پڑے تھے، ہاں آئے ہیں، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے یہ دامن پکڑ کے جھٹکا ہے، اے عمر کب تک ستاؤ گے؟ تجھے کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے دکھ اٹھانے پڑے، آقا کی آہ میں کتنی سردی ہوگی جس نے عمر کو نڈال کر دیا، آقا غلام بن کے حاضر ہوا ہوں۔ وضو فرمایا، نماز پڑھنے لگے، آقا یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا فاروق نماز پڑھنے لگا ہوں۔ نماز کیا چیز ہے؟ عبادت ہے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ یہاں کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر، اے فاروق، مجھے اس بیت اللہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے پر میرا گلا گھونٹ دیا گیا، میرے گلے میں کپڑا ڈال کر جھٹکے مارے گئے، میں نے سجدہ کیا، میرے سر میں پتھر مارے گئے، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ عرض کیا آقا یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ اس وقت تک تھا جب میں آپ کا غلام نہیں تھا، اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، آؤ بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے، اور وہ جنہوں نے 100 اونٹوں کا انعام دے کر کے بھیجے تھے نا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ریوڑیاں چاب رہے ہیں، اب خبر آئے گی، ہاں اب خبر آئے گی، پتاشے اور تھوڑے سے لے آؤ بانٹ دو بھائی، پھلیاں اور لے آؤ تھوڑی سی تقسیم کر دو، اب خبر آنے والی ہے، بہت جلدی خبر آنے والی ہے۔ فاروق اعظم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر للکارا، مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم بنانے ہو آ جائے، جس نے اپنی عورت کا سہاگ اجاڑنا ہو آ جائے، جس نے اپنے گھر کو ختم کرنا ہو وہ آ جائے۔ وہ سارے بھاگ کر آئے، ریوڑیاں بھی پھینک دی، کام بن گیا، کام بن گیا، چلو 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 چلو، کام بن گیا۔ آئے بھاگے ہوئے، کھسڑ 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 کیوں دیکھی نا، نظر نیاز بٹے جس وقت ایسا معلوم ہو جیسے گھوڑے لڑ رہے ہوں، آئے بھاگے ہوئے، اتر گیا سر قلم ہو گیا، نبوت نعوذ باللہ ختم ہو گئی، مبارک مبارک، آؤ 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 چلو دیکھیں گے۔ آئے بھاگے ہوئے، وہاں دیکھا تو فاروق اعظم کا تو کچھ اور حال ہے،
دور کھڑے ہو کے دیکھا، فاروق اعظم نے اشارہ کیا، آ جاؤ تمہیں وہ دلیا کھلاؤں گا تمہاری والدہ یاد کرے گا، آؤ ادھر، تم میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھاؤ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ کہنے لگے ارے یہ کیا ہوا بھائی، ہم نے تو 100 اونٹ انعام کے رکھے تھے، یہ تو غلام بنا بیٹھا ہے۔ اعلان کر دیا وہ غلامی کی ہے، سنو آج میں نے وہ غلامی کی، وہ عہد کیا، وہ پیمان کیا، وہ وعدہ کیا، وہ قول کیا، وہ اقرار کیا، قیامت تو آ جائے گی مگر مجھے کالی کملی والے سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عدالت فاروق، کوئی نہیں مجھے الگ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ وفاداری کی، پھر کوئی جنگ ایسا نہیں جس میں فاروق اعظم ساتھ نہ ہو، اور کس طرح سے زندگی گزاری، واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ عیسائی جاسوس آیا اور کہنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے پیچھے ہے نا جس کی چھت نہیں، یہ۔ انہوں نے کہا مذاق نہ کرو، تمہارے بادشاہ کا محل پوچھ رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے۔ کہ چلو خلیفہ صحیح، پر اس کی بلڈنگ تو بتاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بغیر چھپا ہوا پڑا، ذرا سے کونے پہ کھجور کی ٹہنیاں رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا یار کمال ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں تمہارا حکمراں جہاں رہتا ہے وہ جگہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارا حکمراں اسی میں رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا کرتے ہم۔ گیا اس میں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا بھائی وہ گیا کہاں ہے؟ اگر جی اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے گیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، حفصہ کا ابا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے کے لیے خود باہر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کس طرف کو گئے؟ کہ یہ راستہ گیا، چل دیا۔ کچھ منزل طے کرنے کے بعد ایک درخت آیا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں آرام سے چھاؤں میں، پاس کوئی نہیں، باڈی گارڈ کوئی نہیں، حفاظتی دستہ کوئی نہیں، سرکاری غیر سرکاری نیم سرکاری کوئی بھی نہیں، اکیلے سو رہے ہیں۔ عیسائی نے سوچا میرا کام بن گیا، اسے ختم کر دوں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ تلوار نکالی، قتل کے ارادے سے تلوار کا وار کرنا چاہا، سرہانے کی طرف سے شیر ببر اٹھا۔ اب فاروق اعظم تو سو رہے تھے، کہنے لگا ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ یہ شیر کھا رہا ہے، شیر بچاؤ بچاؤ میں مر گیا۔ اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہ جی میں مدینے آیا تھا، آپ کا پتہ کیا، آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کی زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا۔ فرمایا کوئی میل تو کھاتی نہیں بات۔ فاروق اعظم پرے کو ہو گئے، وہ شیر جو خدا نے اپنی قدرت سے اسی وقت پیدا کیا وہ پھر نزدیک آیا۔ انہوں نے کہا بتاؤں گا، ذرا اسے ہٹاؤ بھی بتاتا ہوں۔ پھر فاروق آ گئے، پھر وہی بکواس کر دی کہ میں زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جا پھر تجھے کھاوے گا، سچ تو بولتا نہیں۔ کہنے لگا جی اصل میرا ارادہ یوں تھا کہ میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں میں خدا کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں، اللہ کی زمین پہ عدل کرتا ہوں، خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں، اس کے غضب سے ڈرتا ہوں کل قیامت میں مجھ سے بعد پرس نہ ہو، وہ میری حفاظت خود کرے یا شیروں سے کرائے اس کی مرضی۔ تو فاروق اعظم وہ ہے کہ جنگل میں سوئے تو شیر حفاظت کرے اور قیامت تک کی نیند سوئے تو کالی کملی والے خود حفاظت کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے، ہر انسان کا خمیر 4 چیزوں سے ترکیب دیا گیا: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔
4 چیزوں سے انسان بنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 چیزوں نے غلامی کی. آپ تشریف فرما ہے، زمین میں زلزلہ آیا، بوچال آیا، کوڑا مارا زمین پر، ہلتی ہے. میں تجھ پر انصاف کرتا ہوں، پھر ہلتی کیوں ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. گویا زمین نے بھی یہ ثابت کر دیا، اور اللہ کے نبی کے تمام چیزوں کے حکموں کو جاری کرنے والے، میں تجھ سے ڈرتی ہوں. زمین شرما گئی، تو نہیں شرمایا. ٹھہر گئی زمین. فاروق اعظم کے پاس اطلاع آئی کہ فلان دریا جو ہے، جب تک اس میں ایک لڑکی کو ہارو سنگار کر کے نہ ڈال دیں اس وقت تک وہ چلتا نہیں. ایک لڑکی کی بھیٹ دی جاتی ہے پھر وہ دریا چلتا ہے. تو آپ نے خط لکھا دریا کو، او دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر ان کاموں شرک ورک سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ تو بہتا رہے، ورنہ خشک ہو جا اگر تو خدا کے حکم سے نہیں بہتا. تاریخ شاہد ہے کہ دریا کی زمین نے ایسی غلامی کی پانی نے، قیامت تو آ جائے گی، آج تک اس نیچے کی سطح کے پانی نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، لوگ آئے، بستیاں جل رہی ہیں جی، لوگ بھاگ رہے ہیں، آگ بڑھ رہی ہے آگے آگے. فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا ٹھہرو چوکی میں فون کروں گا وہاں سے بندے لے جانا. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ فائر بریگیڈ کو میں ٹیلی فون کرتا ہوں. پچھلے دنوں باولپور میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کو دھکا دے کے لائے، سارے دھکا سٹارٹ ہو رہے ہیں اب تو بھائی. الٹا 2 آدمی اس کے نیچے کچھ لے گئے، دھکا جو دیا. بھلا جب فائر بریگیڈ دھکا سٹارٹ ہو پھر آگ کیسے بجھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اتار کے دے دی، فرمایا جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ، آگ جدھر سے آ رہی ہے آگے یہ چادر کر دو اور بتا دو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑی ہوئی چادر ہے، ان کی بھیجی ہوئی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، چادر کو دیکھ کر آگ واپس ہوئی، لوگوں نے دیکھی، ہزاروں نے دیکھی، لاکھوں نے دیکھی، پہاڑ میں واپس داخل ہو گئی. آگ نے غلامی کی. 300 میل کا سفر ہے، ایک غزوے کا موقع ہے، ایک جنگ کا. صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، محاصرے میں آنے کو ہیں، دشمن دو لگا رہا ہے. یہ منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے آواز دی آ لوگو سمجھ جاؤ، اس طرف سے جاؤ، اس طرف سے نہ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے ہمارے پاس کھڑے ہو کر آواز دی ہو. 300 میل ہوا نے غلامی کی، فاروق اعظم کی آواز کی. آگ غلامی کرتی رہی، پانی نے غلامی کی، مٹی نے غلامی کی، ہوا نے غلامی کی. جب ساری چیزیں غلام ہیں تو تو بھی غلام بن جا، کامیاب ہو جائے گا. تو بھی غلام بن جا. اور وہ انصاف کیا. دنیا کی تاریخ شرمندہ ہے مقابلے میں عدل پیش کرنے سے. بڑا زبردست عدل و انصاف قائم کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور سارا مدینہ موجود تھا، بھوک لگتی تھی اور وہ گھاس کا آٹا کھا کر آپ کو تکلیف ہوتی تھی. فرمایا جب تک سارے مدینے کو میدے کی آٹی روٹی نہ ملے اس وقت تک تجھے یہ گھاس کھانا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک ایک وقت میں فاروق اعظم کے لباس میں 12 پیون تھے. اور پھر خداوند کریم نے اتنا پسند فرمایا، 17 مقام ایسے ہیں جو خدا نے عرش پہ چاہا، فاروق نے وہی فرش پہ چاہا. اللہ میاں نے فاروق اعظم کی رائے کی موافقت کی. پردے کا مسئلہ، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، بدر کے قیدیوں کا مسئلہ، اسی طرح سے اللہ میاں نے فاروق اعظم کی عظمت لوگوں کو بتلائی کہ اے لوگوں
مولا میاں نے کتنا نوازا کہ حجرے عائشہ کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، گنبد خضرا میں ہے، روضہ اقدس میں ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ہوتی رہی، ہو جائے گی، آئیں گے جائیں گے، مریں گے مٹیں گے، مگر نبی اور فاروق میں کوئی جدائی نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ قیامت قائم ہو جائے گی، فاروق کو الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام کا فاروق اعظم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین، یہ حق چار انجمن والے جتنے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں برکت عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا۔ الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔